یہ طریقہ ہوتا ہے سننے کا بھائی. جب یہ ایک طریقہ ہے ذوق، کیونکہ مجھے بہت عرصہ ہوا یہاں پر رہتے ہوئے، تو میرے خیال میں اس لیول کی محفل یہاں پر ہوئی کوئی نہیں. تو اس لیے جب بھی سننے کا جو پڑھنے والے روزانہ اسی طرح پڑھتے ہیں، لیکن محفل وہی اچھی ہوتی ہے جہاں سننے والے اچھے یادگار بن جاتی ہے. ذرا کہہ دو سبحان اللہ. سن لیجئے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی لمبی عمر ہو، لمبی عمر ہو، بزرگ بن جائے، تو اسے چاہیے کہ بزرگوں کی عزت کرے. اللہ اس کی عمر کو لمبا کر دے گا. اس وقت تک موت ہی نہیں آئے گی جس وقت تک وہ بزرگ نہیں ہوگا، لوگ اس کی عزت نہیں کریں گے. اللہ ہم سب کو حسن عمر کی توفیق عطا فرمائے. سامنے محترم، ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یہ سارے کا سارا قرآن میرے نبی کا اخلاق ہے. آئیے مدینہ پاک میں چلتے پھرتے اس قرآن کا ذکر کرتے ہیں کہ ایک قرآن ہے، ایک صاحب قرآن ہے، ایک قرآن ہے، ایک سرتاپا قرآن ہے. اگر میں پھر کہہ دوں کہو سبحان اللہ. ناراض تو نہیں ہو جاتے؟ جو خوش ہوتا ہے ذرا تھوڑا سا اونچا. جتنے بزرگ ہیں بے شک آہستہ سے بولیں، لیکن جوان بیٹھے ہوئے ہیں یہ چادروں سے ہاتھ نکال کے ذرا اس طرح کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. سنیے، فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یہ سارے کا سارا قرآن میرے نبی کا اخلاق ہے. آئیے مدینہ پاک میں چلتے پھرتے اس قرآن کا ذکر کرتے ہیں کہ ایک قرآن ہے، ایک صاحب قرآن ہے، ایک قرآن ہے، ایک سرتاپا قرآن ہے، ایک قرآن تحریر ہے، ایک قرآن تفسیر ہے، ایک قرآن لا ریب ہے، ایک قرآن بے عیب ہے، ایک قرآن ساقط ہے، ایک قرآن ناطق ہے، ایک قرآن کتاب حکیم ہے، ایک قرآن صاحب خلق عظیم ہے، ایک قرآن منبع رشد و ہدایت ہے، ایک قرآن تاجدار نبوت ہے، ایک قرآن حیات و زیست کا رسول ہے، ایک قرآن اللہ کا رسول ہے، ایک قرآن سیف انقلاب ہے، ایک قرآن رسالت معاب ہے. ایک قرآن کی تلاوت کرنے والا قاری بن جاتا ہے اور ایک قرآن کی زیارت کرنے والا صحابی بن جاتا ہے. انبیاء اور مرسلین کے بعد اگر انسانوں میں کسی کا رتبہ بلند ہے تو میرے نبی کے صحابی کا. صحابی سب انبیاء کے ہوئے، لیکن جس طرح میرے نبی کا مقام بلند ہے اسی طرح آپ کے صحابہ کا مقام بلند ہے، آپ کے گھر والوں کا مقام بلند ہے، اور آپ کے امتیوں کا مقام بھی بلند ہے. ذرا کہہ دو سبحان اللہ. سبحان. اور صحابی رسول عبادت خدا سے نہیں بنتا بلکہ زیارت مصطفیٰ سے بنتا ہے. بھائی یہ محبت والی بات میں نے آج تک کی ہے تاکہ آپ اونچا کہیں سبحان اللہ. کہہ دو نا، ورنہ تو دنیا میں انسان ہی بستے ہیں، لیکن ہر کوئی آتا ہے ایسی محفل میں؟ نا. جسے اللہ بلاتا ہے، اس کا محبوب بلاتا ہے، جس پر کرم فرماتا ہے وہی سے جاتا ہے، وہی ایسی محفل میں آتا ہے. اب ذرا تھوڑا سا پھر کہہ دو سبحان. ساری مخلوقات میں انبیاء اور مرسلین کے بعد اگر کسی کا مقام افضل ہے تو میرے نبی کے صحابی کا. اور صحابی عبادت خدا سے نہیں بنتا بلکہ زیارت مصطفیٰ سے بنتا ہے. جو میرے نبی کے چہرے انور کو دیکھ کے اللہ کی وحدانیت کے اقرار کر لے وہی تو صحابی ہے. اس کے بعد بے شک لوگ بڑی باتیں کرتے لے ہیں لیکن کوئی صحابی نہیں بن سکتا. تو ایک قرآن کی تلاوت کرنے والا قاری بن جاتا ہے اور صاحب قرآن کی زیارت کرنے والا صحابی بن جاتا ہے. آئیے اس محبوب کا ذکر کرتے ہیں کہ جن کا ہر عمل حکم ربانی ہے اور جن کی ہر ادا آیت قرآنی ہے. یوں لٹاتا ہوا اللہ کے فیضان گیا، بس میں کونین پہ کرتا ہوا احسان گیا، جولیاں برتا ہوا سب کی بعیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. یہ وہ سچ ہے کہ جسے ایک جہاں مان گیا، در پہ آیا جو گدا بن کے وہ سلطان گیا، اس کے انداز نوازش پہ میں قربان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ
ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا تھا جو عنوان محبت کا وہ عنوان گیا، تیرے غرفان کے صدقے میرا غرفان گیا، لے خبر کعبہ ایمان میرا ایمان گیا، جس طرف سے وہ گلے گلشن عدنان گیا، ساتھ ہی قافلہ سنبل و ریحان گیا، اس بلندی پہ نہ ہرگز کبھی انسان گیا، عرش پہ بن کے وہ اللہ کا مہمان گیا، لیکن جنت کی طرف جب مجھے رضوان گیا، شور اٹھا وہ گدائے شہیدی شان گیا، تجھ سے جو پھیر کے منہ جانب قرآن گیا، سرخرو ہو کے نہ دنیا سے وہ انسان گیا، کتنے گستاخ بنے کتنوں کا ایمان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، تجھ سے جو پھیر کے منہ جانب قرآن گیا، سرخرو ہو کے نہ دنیا سے وہ انسان گیا، کتنے گستاخ بنے کتنوں کا ایمان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا۔ اور پھر محرم کا مہینہ ہے، ہم تو پانی پیے بغیر تو سانس نہیں لیتے، قاری صاحب کو بھی میں نے کہا تھوڑا سا پانی آپ بھی پی لیں، اب میں بھی پیتا ہوں، لیکن ایک کربلا کا مظلوم ہے، کئی دنوں کا پیاسا، دھڑ علادہ ہے سر علادہ ہے، نیزے کی نوک پہ اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے، تھوڑا سا اونچا کہہ دو یار سبحان۔ محرم کا مہینہ، تو چلیے اس انداز میں دیکھیے ذرا، میں نے 2 شعر اور کہنے ہیں، اور پیچھے ذرا پیچھے چل کے پھر دیکھیں تو آگے آپ کو مزہ آئے گا کہ تجھ سے جو پھیر کے منہ جانب قرآن گیا، سرخرو ہو کے نہ دنیا سے وہ انسان گیا، کتنے گستاخ بنے کتنوں کا ایمان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا۔ ایک عجب شان سے کربل کا وہ مہمان گیا، ایک عجب شان سے کربل کا وہ مہمان گیا، نیزے کی نوک پہ پڑھتا ہوا قرآن گیا، وہ ہر جزید کو کرتا ہوا حیران گیا، جو ہر جزید کو کرتا ہوا حیران گیا، جبر کے سامنے اصغر جو سینہ تان گیا، جبر کے سامنے اصغر جو سینہ تان گیا، مجھ خطا کار پہ کیا کیا نہ کیے تو نے کرم، میرے آقا تیری رحمت کے میں قربان گیا، نہ خدائی اسے کہیے کہ خدائی کہیے، میری کشتی کو ابارے ہوئے طوفان گیا، فخر دولت بھی غلط ناز نسب بھی باطل ہے، یہ کافی جو میں دنیا سے مسلمان گیا، مجھ گناہگار پہ اتمام کرم ایسا تھا، حشر میں دور سے رضوا مجھے پہچان گیا، جب قدم دائرہ عشق نبی سے نکلا، بات ایمان کی اتنی ہے کہ ایمان گیا، چادر خلد رہی چہرے انور پہ نظر، سب نے دیکھا کہ میں پڑھتا ہوا قرآن گیا، میرے اعمال تو بخشش کے نہ تھے پھر بھی نصیر، کی محمد نے شفاعت تو خدا مان گیا، چادر خلد رہی چہرے انور پہ نظر، سب نے دیکھا کہ میں پڑھتا ہوا قرآن گیا، میرے اعمال تو بخشش کے نہ تھے پھر بھی نصیر، کی محمد نے شفاعت تو خدا مان گیا، کی محمد نے شفاعت تو خدا مان گیا۔ سامنے محترم، اوپر ٹینٹ لگے ہوئے اور نیچے ہم بیٹھے ہوئے، مجبوری ہے، موسم ہی ایسا ہے، جہانگیر بھائی نے آپ کے لیے ہیٹر بھی لگائے ہوئے تاکہ سردی نہ لگے، لیکن یہ ٹینٹ جس وقت بھی میں دیکھتا ہوں یوں کنوپی لگی ہوئی، کہیں چھتری ہم بیٹھتے ہیں، تو قائی صاحب تشریف فرما ہے، جو لوگ مدینہ شریف گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ مسجد نبوی کے صحن میں بھی چھتریاں لگی ہوئی، مسجد نبوی کے صحن میں چھتریاں لگی ہوئی، اور میں اب سب کو دعا دینے لگا ہوں، جس کا دل چاہے وہ اونچا کہے گا آمین، کہ پروردگار عالم جو اس ٹینٹ کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، جو تیرے نبی کے غلام اس چھتری کے نیچے بیٹھے ہیں، اسے زندگی میں ایک بار مسجد نبوی کے صحن میں لگی ہوئی چھتریوں کے نیچے بیٹھنا نصیب فرما۔ سامنے محترم، باتیں آپ کے ساتھ ہوتی رہیں گی، آنکھوں سے آنکھیں جس وقت تک نہ ملیں اس وقت تک دلوں سے دل نہیں ملتے،